بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انصاری کے پاس جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، ابھی تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر مسائل یاد کرے۔ ان انصاری نے کہا کہ کیا ان صحابہ کرام کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی جماعت موجود ہے۔ غرض ان صاحب نے تو ہمت کی نہیں، میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا، اور جن صاحب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس آ جاتا اور تحقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہی چوکھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا، گو ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی، مگر میں وہی بیٹھا رہتا۔ جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو؟ میں کہتا بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے۔ میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ۔ حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ بھی نوبت آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ تب ان انصاری صاحب کو بھی قلق ہوا، کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔ مختلف علمی کارنامے یہی چیز تھی جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے وقت میں حبر الامہ اور بحر العلم کا لقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس آیتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اس جاں فشانی کا ثمرہ تھا، ورنہ اگر یہ صاحبزدگی کے زوم میں رہتے تو یہ مراتب کیسے حاصل ہوتے؟ خود آقائے نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ بخاری میں مجاہد سے نقل کیا کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خاکساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد ابراہیم سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس قصے میں جہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی علم کا شغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا فوراً جاتے اور اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی ہی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھانی پڑتی۔ اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، اور یہ ضرب المثل ہے۔ جو شخص بلند مرتبوں کا طالب ہوگا راتوں کو جاگے گا۔ حارث بن یزید ابن شبرمہ قعقاع مغیرہ
چاروں حضرات عشاء کی نماز کے بعد علمی بحث شروع کرتے، صبح کی اذان تک ایک بھی جدا نہ ہوتا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد باوضو بیٹھ کر حدیث کا سلسلہ شروع فرماتے تو صبح کر دیتے۔ دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں عشاء کے بعد سے ایک مسئلے میں بحث شروع فرماتے، اور وہ بھی اس طرح کہ نہ کوئی طعن و تشنیع ہوتی نہ تغلیظ، اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی اور اس جگہ صبح کی نماز پڑھتے۔ ابن فراد بغدادی ایک محدث ہے، جب انتقال ہوا تو 18 صندوق کتابوں کے چھوڑے، جن میں سے اکثر خود اپنے قلم کی لکھی ہوئی تھی، اور کمال یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک صحت نقل اور عمدگی ضبط کے اعتبار سے ان کا لکھا ہوا حجت بھی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے۔ 3 سال کی عمر میں باپ نے مفارقت کی، یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، لیکن محنت کی حالت یہ تھی کہ جمعے کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ممبر پر کہا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں، 250 سے زیادہ خود ان کی اپنی تصنیفات ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں جاتا تھا، 4 جزء روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ درس کا یہ عالم تھا کہ مجلس میں بعض مرتبہ 1,00,000 سے زیادہ شاگردوں کا اندازہ کیا گیا۔ امراء، وزراء، سلاطین تک مجلس درس میں حاضر ہوتے تھے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ 1,00,000 آدمی مجھ سے بیعت ہوئے اور 20,000 میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس سب کے باوجود شیعوں کا زور تھا، اس وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی۔ احادیث لکھنے کے وقت میں قلموں کے تراشے جمع کرتے رہتے تھے۔ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ صرف غسل میت کے پانی گرم کرنے ہی کے لیے کافی نہ تھا، بلکہ گرم کرنے کے بعد بچ بھی گیا تھا۔ یحییٰ بن معین حدیث کے مشہور استاد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 10,00,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ ابن جریر طبری مشہور مورخ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے احوال کے ماہر، 40 سال تک ہمیشہ 40 ورق روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ ان کے انتقال پر شاگردوں نے روزانہ کی لکھائی کا حساب لگایا تو بلوغ کے بعد سے مرنے تک 14 ورق روزانہ کا اوس نکلا۔ ان کی تاریخ مشہور ہے، عام طور سے ملتی ہے۔ جب اس کی تصنیف کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ تمام عالم کی تاریخ سے تو تم لوگ بہت خوش ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اندازاً کتنی بڑی ہوگی؟ کہنے لگے کہ تقریباً 30,000 ورق پر آئے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پورا کرنے سے پہلے عمریں فنا ہو جائیں گی۔ کہنے لگے انا للہ، ہمتیں پست ہو گئی۔ اس کے بعد مختصر کیا اور تقریباً 3,000 ورق پر لکھی۔ اسی طرح ان کی تفسیر کا بھی قصہ ہوا، وہ بھی مشہور ہے اور عام طور سے ملتی ہے۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مشہور مصنف ہے۔ حدیث حاصل کرنے کے لیے بغداد، بصرہ، کوفہ، واسط، مصر اور شام کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ استاد کی مجلس میں بیٹھے تھے، استاد پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی کتاب نقل کر رہے تھے۔ ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہ تم دوسری طرف متوجہ ہو۔ کہنے لگے کہ میری اور تمہاری توجہ میں فرق ہے، بتاؤ استاد نے اب تک کتنی حدیثیں سنائی؟ وہ سوچنے لگے۔ دارقطنی نے کہا کہ شیخ نے 18 حدیثیں سنائی ہیں، پہلی یہ تھی، دوسری یہ تھی۔ اس طرح ترتیب وار سب کی سب مع سند کے سنا دی۔ حافظ اسرم رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہے، احادیث کے یاد کرنے میں بڑے مشتاق تھے۔ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے۔ وہاں خراسان کے 2 بڑے استاذ حدیث آئے ہوئے تھے اور حرم شریف میں دونوں علیحدہ علیحدہ درس دے رہے تھے۔ ہر ایک کے پاس پڑھنے والوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ یہ دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور دونوں کی حدیثیں ایک ہی وقت میں لکھ ڈالی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے، حدیث حاصل کرنے میں ان کی محنتیں مشہور ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے 4,000 استاذوں سے حدیث حاصل کی ہے۔ علی بن الحسن کہتے ہیں کہ ایک رات سخت سردی تھی، میں اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے عشاء کے بعد نکلے۔ دروازے پر ایک حدیث میں گفتگو شروع ہو گئی، میں کچھ کہتا رہا، وہ بھی فرماتے رہے۔ وہیں کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہو گئی۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہے، جنہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو
ایک جگہ جمع بھی کیا ہے۔ رات بھر لکھتے تھے، اور گرمی کے موسم میں جب گرمی بہت ستاتی تو ایک لگن بڑا برتن میں پانی بھر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے۔ سب سے الگ رہتے تھے۔ شاعر بھی ہے۔ ان کے شعر یہ ہے: لوگوں کی ملاقات کچھ فائدہ نہیں دیتی بجز کیلو کال کی بکواس کے، اس لیے لوگوں کی ملاقات کم کر، بجز اس کے کہ علم حاصل کرنے کے واسطے استاد سے یا اصلاح نفس کے واسطے کسی شیخ سے ملاقات ہو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے، بہت سی تصانیف فرمائی ہے۔ کسی نے ان کی کثرت تصانیف کو دیکھ کر پوچھا کہ کس طرح لکھی؟ کہنے لگے کہ 30 برس بوریے پر گزار دیے، یعنی رات دن بوریے پر پڑے رہتے تھے۔ ابو العباس شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کی تحقیق فرماتے تھے۔ کوفہ جو اس زمانے میں علم کا گھر کہلاتا تھا، اس میں جتنے محدثین تھے سب کی احادیث کو جمع فرمایا تھا، اور جب کوئی باہر سے محدث آتے تو شاگردوں کو حکم فرماتے کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو اپنے پاس نہ ہو تو اس کی تحقیق کرو۔ ایک علمی مجلس امام صاحب کے یہاں تھی جس میں محدث، فقیہ، اہل لغت کا مجمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی، اور بعض مرتبہ ایک مہینہ بحث رہتی۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہوتی تو وہ مذہب قرار دی جاتی اور لکھ لی جاتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون نہ واقف ہوگا؟ احادیث کا کثرت سے یاد کرنا اور یاد رکھنا ان کی خصوصی شان تھی، اور قوت حافظہ میں ضرب المثل تھے۔ بعض محدثین نے ان کا امتحان لیا اور 40 حدیثیں ایسی سنائی جو غیر معروف تھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سنا دی۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک شیخ کی احادیث کے 2 جز نقل کیے تھے۔ اتفاق سے خود ان شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے درخواست کی کہ وہ دونوں جز احادیث کے استاد سے سن بھی لوں۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جز میرے پاس ہے، مگر استاد کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے 2 سادے جز ہاتھ میں تھے۔ استاد نے سنانا شروع کیا۔ اتفاقاً ان کی نظر پڑی تو میرے ساتھ میں سادے جز تھے۔ ناراض ہو کر فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ جو سناتے ہیں وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ استاد کو یقین نہ آیا، فرمایا اچھا سناؤ۔ میں نے سب حدیثیں سنا دی۔ فرمایا کہ یہ تم کو پہلے سے یاد ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ اور نئی حدیثیں سنا دیجئے۔ انہوں نے 40 حدیثیں اور سنا دی۔ میں نے ان کو بھی فوراً سنا دیا اور ایک بھی غلطی نہیں کی۔ محدثین نے جو محنتیں احادیث کے یاد کرنے میں، ان کو پھیلانے میں کی ہے، ان کا اتباع تو درکنار، ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہے، زیادہ مشہور بھی نہیں ہے۔ ان کے ایک شاگرد داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حافظے کا ذکر کرتے ہیں، میں نے قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حافظہ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا، کہنے لگے کہ ان کتب میں سے جون سی دل چاہے اٹھا لو، میں سنا دوں گا۔ میں نے کتاب الاشربہ اٹھائی، وہ ہر باب کے اخیر سے اول کی طرف پڑھتے گئے اور پوری کتاب سنا دی۔ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اور 30,000 مجھے یاد ہے۔ خفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 11,000 حدیثیں اپنی یاد سمے لکھوائیں اور پھر ان کو نمبر وار سنایا، نہ کوئی حرف کم ہوا نہ زیادہ۔ ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ اصبہانی بغدادی 16 سال کی عمر میں ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث سننے کے لیے بغداد پہنچے۔ راستے میں ان کے انتقال کی خبر سن کر بے ساختہ رو پڑے، چیخیں نکل گئی کہ ان کی سند کہاں سے ملے گی۔ اتنا رنج کہ رونے میں چیخیں نکل جائیں جب ہی ہو سکتا ہے جب کسی چیز کا عشق ہو جائے۔ ان کو مسلم شریف پوری حفظ یاد تھی اور حفظی طلبہ کو لکھوایا کرتے تھے۔ 11 حج کیے، جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ ابو عمر زریر رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی نابینا تھے، مگر حفاظ حدیث میں شمار ہے۔ علم فقہ، تاریخ، فرائض، حساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔
ابو الحسین رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں یاد تھی۔ بالخصوص بخاری شریف کا تو یہ حال تھا کہ جو کوئی سند پڑھتا اس کا متن یعنی حدیث پڑھ دیتے، اور جو متن پڑھتا اس کی سند پڑھ دیتے تھے۔ شیخ تقی الدین بلبکی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مہینے میں مسلم شریف تمام حفظ کر لی تھی، اور جمع بین الصحیحین کے بھی حافظ تھے۔ صاحب کرامات بزرگ تھے، قرآن پاک کے بھی حافظ تھے۔ کہتے ہیں کہ سورہ انعام ساری ایک دن میں حفظ کر لی تھی۔ ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ حدیث لکھنے میں اخیر تک مشغول رہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والد نے لکھتے لکھتے دوات میں قلم رکھا اور دونوں ہاتھ دعا کے واسطے اٹھائے، اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ علامہ ساجی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں فقہ حاصل کیا، اس کے بعد علم حدیث کا شغل رہا۔ ہرات میں 10 برس قیام کیا، جس میں 6 مرتبہ ترمذی شریف اپنے ہاتھ سے لکھی۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ سے غرائب شعبہ پڑھ رہے تھے کہ اسی حال میں ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کا عشاء کی نماز کے بعد انتقال ہوا۔ پڑھنے والے سے پڑھانے والے کا ولولہ علمی قابل قدر ہے کہ اخیر وقت تک پڑھاتے رہے۔ ابو عمر خفاف رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 حدیثیں ازبر تھی۔ امام بخاری کے استاذ عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو شاگردوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اکثر 1,00,000 سے زائد ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا تو 1,20,000 ہوئے۔ اسی وجہ سے بعض الفاظ کو کئی مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدثنا اللیث کو 14 مرتبہ کہنا پڑا۔ ظاہر بات ہے کہ 1,25,000 آدمیوں کو آواز پہنچانے کے واسطے بعض لوگوں کو کئی مرتبہ کہنا ہی پڑے گا۔ ابو مسلم بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو ایک بڑے میدان میں حدیث کا درس شروع ہوا۔ 7 آدمی کھڑے ہو کر لکھواتے تھے، جس طرح عید کی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سبق کے بعد دواتیں شمار کی گئی تو 40,000 سے زیادہ تھی، اور جو لوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریابی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اسی طرح لکھوانے والے 316 تھے۔ اس سے مجمع کا اندازہ اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ اس محنت اور مشقت سے یہ پاک علم آج تک زندہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6,00,000 حدیثوں میں سے انتخاب کر کے بخاری شریف لکھی ہے، جس میں 7,275 حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث لکھتے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر حدیث لکھی ہے۔ جب یہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کے 10 آدمی متعین ہوئے، ان میں سے ہر شخص نے 10 حدیثیں چھانٹی۔ ان کو بدل بدل کر ان سے پوچھا۔ یہ ہر سوال کے جواب میں مجھے معلوم نہیں کہتے رہے۔ جب 10 کے 10 پوچھ چکے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلی حدیث یہ پوچھی تھی، تم نے اس طرح بیان کی، یہ غلط ہے، اور صحیح اس طرح ہے۔ دوسری حدیث یہ پوچھی تھی، وہ اس طرح تم نے بیان کی، یہ غلط ہے، اور صحیح اس طرح ہے۔ غرض اس طرح 100 کی 100 حدیثیں ترتیب وار بیان فرما دی کہ ہر حدیث کو اول اس طرح پڑھتے جس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا، پھر کہتے کہ یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 برس کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی، اسی میں اخیر تک مشغول رہے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے 3,00,000 احادیث میں سے چھانٹ کر مسلم شریف تصنیف کی ہے، جس میں 12,000 حدیثیں ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 5,00,000 احادیث سنی ہے، جن میں سے انتخاب کر کے سنن ابو داؤد شریف تصنیف کی ہے، جس میں 4,800 حدیثیں ہیں۔ یوسف مزی مشہور محدث ہے، اسماء و رجال کے امام ہیں۔ اول اپنے شہر میں فقہ اور حدیث حاصل کیا، اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حلب، حمات، بالبک وغیرہ کا سفر کیا۔ بہت سی کتابیں اپنے قلم سے لکھی۔ تہذیب الکمال 200 جلدوں میں تصنیف کی، اور کتاب الاطراف 80 جلدوں سے زیادہ میں۔ ان کی عادت شریفہ تھی کہ اکثر چپ رہتے، بات کسی سے بہت ہی کم کرتے تھے، اکثر اوقات کتاب کے دیکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ حاسدوں کی عداوت کا شکار بھی بنے مگر انتقام نہیں لیا۔ ان حضرات کے حالات کا احاطہ دشوار ہے، بڑی بڑی کتابیں ان کے حالات اور جانفشانیوں کا احاطہ نہیں کر سکی۔ یہاں نمونے کے طور پر
چند حضرات کے دو چار واقعات کا ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ علم حدیث جو آج 1350 برس تک نہایت آب و تاب سے باقی ہے وہ کس محنت اور جاں فشانی سے باقی رکھا گیا ہے، اور جو لوگ علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، وہ کتنی محنت اور مشقت اس کے لیے گوارا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہیں کہ ہم اپنی عیش و عشرت، راحت و آرام، سیر و تفریح اور دنیا کے دوسرے مشاغل میں لگے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کا یہ شیوع اسی طرح باقی رہے تو ای خیال است و بحال است و جنوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ بس بھائی جو کچھ پڑھا سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور صحابہ کرام، تابعین اور ان سب نیک لوگوں کا جو اخلاص تھا، جو ان کا علمی انہماک اور شوق تھا، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا عشر عشیر نصیب عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔